دوستو شادی اللہ کا ایک قانون ہے جو انسان کی تخلیق سے ہے اور یہ اللہ نے لوگوں پر نافذ کیا تاکہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا سہارا بن کر اپنی زندگی آرام و سکون سے بسر کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں شادیاں تجارت بن چکی ہیں اور المیہ یہ ہے کہ رنگت، شکل، عقل، ذات پات، پیسہ، درجہ، خاندان، لباس اور طاقت کے بلبوتے پر رشتے طے کیے جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ پاک رشتہ آخر میں ایک ناکام شادی کی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو عورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایک خوبصورت ہستی ہے۔ عورت کے دم سے دنیا میں ایک خوبصورتی کا جہاں آباد ہے۔ عورت ماں کے روپ میں دنیا کا مخلص اور خوبصورت ترین رشتہ ہے، اور وہیں پر عورت ایک مرد کے لیے راحت کا باعث ہے، جبکہ عورت کے ایسے روپ بھی ہیں جس کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں اور بدبختی اور بے برکتی ایسے گھروں کا مقدر بن جاتی ہے، اور ایسی عورتیں سخت ترین عذاب کی مستحق ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں اور تکبر سے چلتی ہیں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی، خاص کر وہ عورتیں جو مردوں کو مائل کریں، یعنی کہ ان کا رجحان اپنی طرف کریں، اپنے کپڑوں سے اور اپنی چال سے ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ غور کریں کہ اس طرح سے ایک مرد کتنے فتنوں میں پڑ جاتا ہے اور کتنے ہی گھر برباد ہو جاتے ہیں اور ان کا سکون لٹ جاتا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو جان بوجھ کر یا انجانے میں ایسے اعمال کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ان عورتوں کو بد کردار کہا جاتا ہے، جو کسی بھی گھر کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہیں۔ دوستو یہ عورتیں کون ہیں اور ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ایک عورت میں اگر نظر آئیں تو اس سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے، پھر چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں؟ عرب کے ایک دانشور بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ 7 عورتوں سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثل ہی کیوں نہ ہوں۔ دوستو وہ 7 عورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، انانا، وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے کیونکہ شکوہ و شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمول ہوگا۔ دوسری عورت ہے منانا، جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا لیکن تجھ سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تیسری قنانا، وہ عورت جو ہمیشہ ماضی کو یاد کر کے فلاں وقت میں میرے پاس یہ تھا وہ تھا۔ چوتھی ہنانا، وہ عورت جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو ہی یاد کرتی رہے اور کہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے نہیں ہو۔ پانچویں ہداکا، وہ عورت جو اپنے شوہر سے ہر وقت فرمائش ہی کرتی رہے اور جو چیز دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے۔ چھٹی براقہ، وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں ہی لگی رہے۔ ساتویں شداقہ، وہ عورت جو تیز زبان ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو، یعنی کہ جو ہر وقت اپنے شوہر کو بول بول کر پکاتی رہتی ہو۔ فرمایا گیا کہ ایسی عورت سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بہت زیادہ بولتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے منہ سے کسی کی برائی بھی ہوگی، چغلی ہوگی، غیبت ہوگی، اور جب آپس میں ایسی باتیں ہوں گی تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی، کیونکہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ مصیبتیں بولنے کے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ آدمی جتنا زیادہ بولے گا اتنی زیادہ غلطیاں کرے گا، اور جتنا کم بولے گا، خاموش رہے گا، اتنے ہی غلطیوں کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ کم بولتا ہے تو اس کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ جب وہ بولے گا تو حکمت کی باتیں کرے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ 4 قسم کی عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ عورت جو بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے، وہ عورت جو دوسروں کے سامنے خود پر ناز اور فخر کرے، وہ بد کردار عورت جس نے خفیہ دوست بنا رکھے ہوں، وہ عورت جو کام کرنے اور بولنے میں شوہر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ کسی دانشور نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، شادی ضرور کرنا، کیونکہ اگر تمہیں نیک بیوی مل گئی تو اس روئے زمین پر تم سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر بری بیوی مل گئی تو وہ تمہیں دانشور ضرور بنا دے گی۔ ایک عربی سے کہا گیا، بتاؤ کون سی عورت سب سے بری ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے بری عورت وہ ہے جو کمزور جسم والی ہو، جسے بکثرت حیض آتا ہو، جو اکثر بیمار رہتی ہو، جس کے زبان کینچی کی طرح چلتی ہو، جو بلا وجہ رونے بیٹھ جائے اور بغیر کسی سبب کے ہنستی رہے، جس کے جسم کے پٹھے اور اعضاء انتہائی سخت ہوں اور رگیں پھولی ہوئی ہوں، جو سخت آواز کے ساتھ بات کرے، جو نیکیوں کو دفن کرے اور برائیوں کو پھیلائے، جو پریشانی میں شوہر کا بالکل بھی ساتھ نہ دے، جب شوہر گھر میں داخل ہوا اور اگر وہ پریشان ہے تو وہ اس کی پریشانی کو دیکھ کر خوش ہو، وہ عورت جو جھوٹی گواہی دے، جس نے جھوٹ سے اپنی زبان کو ناپاک بنا رکھا ہو اور فسق و فجور کے ساتھ اس کے آنسو ٹپکیں، جسے خدا نے تباہی اور بربادی کے بڑے کاموں کی آزمائش میں ڈال دیا، یہ عورت انتہائی بری ہے۔ دوستو اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ کیا کہ ان عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، جن میں کچھ خاص نشانیاں نظر آئیں؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو اگر ایک عورت میں نظر آ جائیں تو اس سے کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے؟ وہ کتنی ہی خوبصورت ہو تو اس کا جواب یہ ہے
کہ کئی احادیث میں ان عورتوں کا ذکر ملتا ہے جن سے کسی صورت شادی نہیں کرنی چاہیے، وہ عورت جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لعنت کرے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی نقل کرتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنی بھوؤں کو تراش کر ان کو پتلا کریں تاکہ وہ خوبصورت نظر آئیں، وہ عورت جو مردوں کے سامنے اس وقت نکلتی ہیں جب وہ تیز خوشبو سے معطر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور جب وہ گزر جائے تو لوگ اس کی خوشبو کو تلاش کریں، وہ زانی ہے۔ ایک مرد کو ان عورتوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی، اور جہاں تک ممکن ہو ان سے دور رہنا چاہیے تاکہ وہ گناہوں اور مکروہات سے بھری زندگی سے بچ سکیں، اور ایک عورت کو بھی ان سب سے باخبر رہنا چاہیے تاکہ وہ ان سب سے دور رہ سکے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان سے خود کو بچائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔